کام یاد ہے جناب جہانگیر علی صاحب تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اور اب میں تاج کرام کی قبل صاحب صدارت کے لیے دعوت دوں گا۔ نامور امیر ہیں، سیاست کی ہے، دورانہ کاموں میں کمال حاصل ہے، چونیہ بار اور ڈویژن کی تمام بات اور عام طبقوں میں یکساں احترام اور عزت دیکھے جاتے ہیں۔ چونیہ بار کے 2 بار صدر رہے، پنجاب بار کونسل کے صدر رہے، سٹی ناظم بھی رہے، ماشاء اللہ اچھی شاعری بھی کرتے ہیں۔ میری مراد رانا سعید اختر کا گزارش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے اور لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین فاطمہ السلام علیکم۔ میں بیٹھا ہوں سوچ رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ کتاب تو میرے پاس تھی، بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ صرف ایک مقرر ایسے تشریف لائے آپ صاحب عبدالدین صاحب جنہوں نے کتاب پہ بات کا یہ ہوتا ہے جیسے جیسے خدا علم لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسی مسئلہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا عام ہوا یا کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے پتہ کچھ نہیں۔ میں کچھ پرویز مشرف کی یا زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل پاکستان کے جو آج تک جتنے لوگ آئے ہیں میں عام طور پہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اہل لوگ سیٹوں سے محروم رہتے ہیں اور عام طور پہ اہل لوگ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جب بات کرنی پڑتی ہے، منہ کھلتا ہے تو ان کا تعارف ہو جاتا ہے کہ ان کے تو پتہ کچھ نہیں ہے، میں بھی کوئی ایسا ہی آدمی۔ گزارش یہ ہے، میں نے کتاب پڑھی اور جس نے پڑھی عبدالمقیم شاہد صاحب نے، انہوں نے بھی کمال کر دیا کہ کتاب کے بارے میں جو بات کی میرا بھی کم و بیش، میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے 2-3 مضمون پڑھے جن میں ایک ڈاکٹر نوید صاحب کا بھی تھا، ایک وہ لڈو کا تھا جنہوں نے شروع میں انہوں نے لاڈو لکھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ نام لاڈو ہے، بندہ جو ہے وہ میرے بیان ہو رہا ہے، پتہ نہیں مضمون کے اینڈ پہ کیا نکلے گا، لیکن یہ ساری دکھ کی کہانی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک کہانی سکھ کی بھی ہونی چاہیے تھی جو ان کی اپنی ہے۔ اس کینیڈا کہانی میں جو چیز میں نے فیل کی مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی اپنی کہانی اس میں شامل نہیں، اس سکھ کی حساب سے جتنا تناسب ہے اس میں یہ ایک کامیاب ہجرت کی داستان، اس کے لیے ان مضامین کے مقابلے میں کم از کم ضخامت اتنی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو حوصلہ افزائی دیتی ہے، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ ہمیشہ سے کامیابی کی ایک زمان ہے۔ اب میں آتا ہوں کتاب پہ، اب ان کا حوصلہ دیکھیں، یہ شاہ صاحب ہیں، سید سردار گرانا ہوتے ہیں تو حوصلہ بھی ان کا بڑا ہوتا ہے، ہم ہسٹری پوری پڑھ لیں تو ان کا حوصلہ ہمیشہ ہی دنیا سے بلند ہو جائے۔ پاکستان کے صورتحال میں ان کا حوصلہ دیکھا، دنیا میں شاید سب سے کم پڑھی جانے والی قوم ہے، کم سے کم کتاب پڑھنے والی، سب سے کم مطالعہ کرنے والی، سب سے کم علم حاصل کرنے والی قوم ہے، ان کے لیے 7 کتابیں آپ کے لیے تالیاں بنتی ہیں۔ اب کتاب کی رونمائی یا تقریب کا میں منشا صادق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ تقریب کو انہوں نے صحیح معنوں میں یہ تقریب رونمائی بنا دیا، کیونکہ اب سزاوار ٹھہرا میں کہ میں نے سب سے آخر میں بات بھی کرنی ہے، کتاب کو تو مجھے رونمائی ابھی نہیں کر رہا، جو میں ملمہ سازی کی بات کر رہا ہوں آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بات کی ہے، اور ایون طارق چغتائی میرا چھوٹا بھائی، اس نے مجھے حیران کر دیا پطرس بخاری کا، ہم تو ساری عمر پطرس پڑھتے رہے، ہو سکتا ہے وہ پطرس بخاری میں رہے، آج علم میں اضافہ ہو گیا
کہ واقعی اور اسی طرح کہ یہ انہوں نے ٹھیک پڑھا اور انہوں نے اس میں کتاب کا حوالہ بھی دیا، مضمون کا حوالہ بھی دیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں تو زندگی ضائع کر کیا پڑھا. پاکستان میں کیا پڑھتے ہیں؟ پاکستان میں ہم پڑھتے ہیں ڈگری. اس نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ نالج نہیں ہوتا. ہمارے پاس ڈگری ہوتی ہے، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اس ڈگری کی بیس پہ کوئی نہ کوئی جاب یا اس ڈگری کی بیس پہ ایک مسند ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، ملازمت یا کر. میں اسپیشل شکر گزار ہوں دو آدمیوں، ایک ہیرا صاحب کا، ایک آفریدین شاہ صاحب، کہ انہوں نے کتاب پہ بات کی. اس کتاب کی رونمائی کی تقریر کا دھرم ہے. نہیں تو میرے جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں نے نا اس میں میں بھی انہیں کی تعریف کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی مثال میں نے تھوڑی دیر پہلے میں ایک نظم پڑھ رہا تھا پاکستان کی صورتحال کے، نور الہدیٰ شاہ کی بڑی پرانی نظم. تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم چند لوگوں کو خدا نے بلایا، حال حوال پوچھا تو کیسی گزر رہی ہے. ہم نے اپنے ہونٹ اور زبانیں اور دماغ اس کے حضور رکھے. ہم نے اپنے ہونٹ، زبانیں اور دماغ اس کے حضور رکھ دیے. سسک کر عرض کیا خدایا ہمارے ملک میں ابھی کسی خدایا ہمارے ملک میں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. یہ بھائی میرے جان دلانی صاحب دماغ استعمال کر رہے ہیں، زبان استعمال کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں. اور کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ اب یہ ہمارے ملک میں کسی کام کے نہیں رہے، ان کے استعمال پر پابندی ہے. ہم یہ نعمت تجھے واپس لوٹاتے ہیں. بس آنسو بہانے کے لیے دو آنکھیں اور ایک دل واپس لے. بس آنسو بہانے کے لیے دو آنکھیں اور ایک دل واپس لے جاتے ہیں. مالک باقی کھانے کی بات ہے، کسی کا نہیں.